السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں 20 رکعت جو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، کس طریقے سے آپ تراویح کی نماز ادا کریں گے، نیت کیسے کریں گے؟ اردو میں، ہندی میں، عربی میں دو کر کے نیت کرنا ہے یا چار کر کے، یا پھر 20 رکعت کی ایک ساتھ؟ تراویح کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، یعنی کب تک آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ آپ تراویح کیسے پڑھیں گے؟ جیسے ہماری ماں بہنیں وہ اکیلے ہی پڑھتی ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے کیسے تراویح پڑھیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی آسان انداز میں پریکٹیکل کے ساتھ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اکیلے یا امام صاحب کے پیچھے یا ہماری ماں بہنیں تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ایک سورت یاد ہے، صرف ایک سورت، تو تراویح آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں تراویح کی نیت کرنا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، یعنی آپ کے دل میں یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں تراویح کی نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اور زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں یہ مستحب ہے۔ دل زبان دونوں سے نیت کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ نیت کریں گے، اور اگر آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھیں گے، اس کا طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ پہلے ہم اکیلے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ خواتین مرد حضرات دونوں کے لیے یہ بیسٹ طریقہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں عربی میں نیت کروں گا۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاۃ التراویح سنت رسول اللہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اقتدیت بہذا الامام بھی کہہ لیں گے، لیکن ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اقتدیت بہذا الامام نہیں کہیں گے۔ اردو میں، ہندی میں آپ اس طرح نیت کریں گے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو پیچھے اس امام کو کہیں، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے نہیں کہیں گے۔ یہ ہماری ہو گئی نیت۔ اب دیکھیے، مرد حضرات نیت کیسے باندھیں گے؟ کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھ لے جائیں گے، ہتھیلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ خواتین ہماری ماں بہنیں موڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اس طریقے سے، اور سینے پر باندھ لیں گی، پہلے بایاں ہاتھ، اس کے اوپر دایاں ہاتھ۔ اور نیت جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 رکعت کی آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ 20 رکعت کی بھی ایک ساتھ میں کر سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور 4 رکعت کی نیت آپ نہیں کر سکتے، 2 کر کے کریں یا پھر 20 رکعت کی ایک ساتھ، لیکن ہم 2 کر کے ہی نیت باندھیں گے۔ تو چلیے اب ہم نیت باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، نیت باندھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، پھر ایک سورت ہم پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔
اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمد شریف، اس کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ قاعدے میں بیٹھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں التحیات پڑھنا ہے، تشہد، اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد دعائے معثورہ۔ دعائے معثورہ آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعائے معثورہ آپ کو یاد نہیں تو اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 2 رکعت تراویح کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے۔ پہلی رکعت میں میں نے سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پڑھی، دوسری میں سورہ قریش لإیلاف قریش پڑھی۔ اس کے بعد ہم 2 رکعت کی نیت اور باندھیں گے۔ اسی طریقے سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمر کعبہ شریف کی طرف، اور پہلی رکعت میں ہم الحمدوں کے بعد اور آیت الذی پڑھیں گے سورہ ماعون، دوسری میں انا اعطینہ۔ 4 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے اور ہمیں دعائے ترویحہ پڑھنا ہے۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ تراویح کی دعا تسبیح ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو پڑھنا ہے، یعنی 20 رکعتیں ہیں تو کل 5 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی۔ آپ امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کریں گے مسجد میں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے اکیلے نماز ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے، اور جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر کے دکھایا ہے، سکھایا ہے، یہ سب آپ کو آہستہ پڑھنا ہے، اتنا آہستہ کہ آپ خود سن سکیں۔ لیکن امام صاحب کے جب آپ پیچھے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو صرف ثنا پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اس کے بعد امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، ہے نا، اور سورت ملائیں گے، یا پھر قرآن پاک سنایا جاتا ہے وہ پڑھیں گے۔ آپ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعت کی نیت باندھنا ہے، 4 کی نہیں، 20 رکعت کی باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے 2 رکعت کی باندھیں،
اور ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے جائیں. علم ترا سے لے کر کے سورہ ناس تک 10 صورتیں ہیں. ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے جائیں, 10 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں, پھر علم ترا سے شروع کر دیں. تو یہ بہت آسان سمپل طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے اگر کسی کو ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ کیسے تراویح پڑھے؟ تو وہ ہر رکعت میں وہی ایک سورت پڑھے الحمد شریف پڑھنے کے بعد, اس کی بھی تراویح ہو جائے گی. لیکن کم از کم بھائی 10 صورتیں تو یاد کر لیں ہم, تاکہ ہر رکعت میں الگ الگ پڑھ لیں, 10 رکعت میں پڑھ لیں, پھر 10 رکعت سے شروع کر دیں. تو اس طریقے سے آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنا ہے. اور تراویح کی نماز کا وقت فجر سے پہلے تک رہتا ہے, عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد آپ کو تراویح پڑھنا ہے, اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے. فجر سے پہلے آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سحری کھانے جب اٹھتے ہیں تب بھی تراویح کا وقت رہتا ہے فجر سے پہلے. تو اس ویڈیو کے ذریعے امید ہے آپ تراویح پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ کو تراویح کی نماز ادا کرنا ہے. نان ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ, اس ٹرسٹ کے ذریعے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, لاچار مجبور بے سہارا لوگوں کا علاج کرایا جاتا ہے, بہت ساری لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے. آپ حضرات اس میں اپنا تعاون ضرور دیں. 100 روپے, 50 روپے, 200 روپے, جو بھی آپ سے بن پڑے اس میں ضرور حصہ لیں. آپ کا پیسہ انشاءاللہ تعالی مستحق اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچے گا. اگر آپ اس میں ڈونیٹ نہیں کر سکتے, پیسے نہیں ہیں, تو کم سے کم اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو شیئر کر دیں.